آج یہ کہنا چاہتا ہوں پبلک سے کہ عثمان بزدار کو کیوں میں نے چوز کیا پنجاب کا وزیر اعلیٰ۔ ہر قسم کی میں دیکھتا ہوں میڈیا میں تنقید ہوتی ہے عثمان بزدار کے اوپر، میرے سے کم ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے، اور بڑے ایک کیمپین چلتی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اہلیت نہیں رکھتے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننے کے لیے، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کسی نے آج تک یہ ایویلیویٹ کیا ہی نہیں کہ کیا ان کی 2.5 سال میں اصل میں پرفارمنس کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو 2.5 سال پہلے وہ ہالی ووڈ کا ایکٹریس، بالی ووڈ کا ایکٹر کبھی بوٹ پہن کے کھڑا ہوتا تھا پاری میں، کبھی وہ ٹوپیاں پہن کے کھڑا ہوتا تھا، اس کے اور اس کے کبھی مقابلہ کیا ہی نہیں۔ موازنہ تو کریں کہ اس نے کیا اپنے 2.5 سالوں میں کیا اور اس نے کیا کیا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ ایک ایک چیز لے لیں، اور وزیر اعظم کا سب سے زیادہ کام کیا ہے کہ سب سے اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانا۔ جب ایویلیویشن ہوتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نے اپنے کمزور اور غریب طبقے کو مدد کی، یہ ہے ایویلیویشن۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اربوں اربوں روپیہ اپنی سیلف پبلسٹی میں، تصویروں میں، ہر روز اشتہاروں میں خرچ کر دے، میڈیا کو رشوت دے اور اپنی پبلسٹی کروا لے۔ اصل میں ایویلیویشن ہونی چاہیے کہ کس نے اپنے کمزور طبقے کی مدد کی۔ دیکھیں، کیونکہ میں ابھی آتا ہوں، اصل تو آج ہمارا ایک بڑا ہسٹوریکل آج ایونٹ ہے ساؤتھ پنجاب کے سیکریٹریٹ کا۔ اس پہ آنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کی پولیٹکس میں کیوں آیا۔ ایک آدمی جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا، زیادہ تر پاکستان کے پولیٹیشنز کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا پولیٹکس سے پہلے۔ میں تو وہ تھا جس کو سب جانتے تھے اور اچیو کر چکا تھا، بڑا نام تھا، اللہ نے سب کچھ دیا تھا، کوئی ضرورت نہیں تھی کسی کام کرنے کی، نہ بھی کوئی کام کرتا تو آرام کی زندگی گزار سکتا تھا۔ میں صرف اس لیے آیا کہ میں نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک چھوٹا سا طبقہ ملک کا خون چوس رہا ہے، اس کو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی رولنگ ایلیٹ پاکستان کے سارے وسائل کے اوپر بھی قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ان کے لیے ایک پاکستان، عوام کے لیے دوسرا پاکستان، قانون ان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے اور قانون۔ وہ چوری کریں، کرپشن کریں، ان کی ڈیلز ہوتی تھیں، این آر اوز ہوتے تھے، ان کو پاکستان کا انصاف کا نظام کچھ نہیں کہتا تھا۔ وہ چوری کرتے تھے، پھر آپ واپس آ کے چوری کرتے تھے، ملک کے وسائل کو باہر بھیجتے تھے، بڑے بڑے باہر محلات۔ کیونکہ میں لندن کو جانتا ہوں بڑی اچھی طرح، کتنے سال میں نے وہاں کرکٹ کھیلی، تو مجھے تو پتہ ہے کہ انہوں نے کس پاکستان لندن کے مہنگے ترین علاقوں میں انہوں نے محلات لیے ہوئے ہیں۔ وہ کتنے مہنگے ہیں، وہاں کے ادھر کے بھی وزیر ان علاقوں میں نہیں اس طرح کے محل لے سکتے، ان کا وزیر اعظم کے پاس اتنا پیسہ نہیں ان علاقوں میں رہنے کا جدھر ہمارے یہاں وزراء اور ہمارے حکمران یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے، لیکن قانون نہیں پکڑتا ان کو۔ اور پھر جو وسائل بھی ہیں، انگلش میڈیم، سب سے زیادہ نوکریاں ان کی، پریولیجز پوزیشن ان کے، عہدے ان کے، باقی عوام کے لیے اردو میڈیم اور پھر دینی مدرسے۔ ایک طبقاتی نظام جس میں ہمارا نیچے سے طبقہ اوپر ہی آ ہی نہیں سکتا، جتنی مرضی محنت کریں ان کے لیے ایک سیلنگ ہوگی کہ اس سے اوپر آپ نہیں جا سکتے۔ بس یہ صرف ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے سارا پاکستان بنا ہوا ہے۔ پھر علاقے پاکستان کے، جو تو حکمران کے قریب علاقہ ہے ادھر ہی پیسہ خرچ ہو رہا ہے،
جتنا طاقتور ہے وہ پیسہ کھینچ رہا ہے، اور جو یہ علاقے دور ہیں پاور سینٹر سے وہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو عثمان بزدار کو جب میں ہماری 2018 میں الیکشن جیتے تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ میں کس طرح کا پنجاب چاہتا ہوں، اسی طرح کا میں وزیر اعلیٰ چاہتا ہوں۔ میں وہ پنجاب چاہتا ہوں جدھر سب سے پہلے پنجاب کے وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں، کس کو تکلیف ہوگی، سمجھ ہوگی کہ یہ ان علاقوں کے اندر کتنے برے حالات ہیں، اور پھر کس میں درد ہوگی اپنے غریبوں کے لیے، کس میں یہ تکلیف ہوگی ان کی، کون سی ایمپتھی ہوگی، کون ان کے لیے سوچے گا۔ حالانکہ عثمان بزدار ہماری پارٹی میں بھی نہیں تھے، بعد میں آئے تھے، لیکن میں نے جب دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں ایک اس آدمی کو لانا چاہتا ہوں جو میری سوچ جو ہے پنجاب کے اوپر، اس کے اوپر پوری طرح عمل کرے۔ یہ نہ ہو کہ وہ بھی یہاں سے پیسے چوری کر کر کے وہاں بڑے بڑے لنڈن کے فلیٹ لے اور یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے اور ٹی ٹیز لگوائے یہاں۔ وہ آدمی مجھے چاہیے تھا جو پاکستان میں جس کا جینا مرنا ہو، جس کو کوئی چھٹیوں کے لیے لنڈن نہ جانا پڑے، جن کی چھٹیاں بھی باہر، عید بھی باہر، بچے بھی باہر رہ رہے ہیں، اور بڑے بڑے بزنسز ہیں باہر، پالیٹکس پاکستان میں کر رہے ہیں، سرمایہ کاری باہر کر رہے ہیں ملک سے، لوگوں کو کہہ رہے ہیں پاکستان میں پیسہ لے کے آؤ، اپنا پیسہ باہر بھیج رہے ہیں۔ میں چاہتا تھا وہ آدمی جو ہماری لوگوں کی دکھ اور درد میں شامل ہو، ان کو سمجھے، اور جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہو۔ اور مجھے کبھی اس چیز میں شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ 5 سال کے بعد جو ہمیں مینڈیٹ ملا ہے، اس کے بعد جب پنجاب کا ایویلیویشن ہوگی تو میں آپ کو یقین ابھی دلاتا ہوں کہ جو پنجاب میں نچلے لوگوں کو اوپر جس طرح لایا جائے گا، جو لایا جا رہا ہے، جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں، پنجاب کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ میں نے جب عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا تو میں نے ان کو ٹیسٹ کیا۔ مجھے جب آتا تھا وہاں سے پرانا، جب سے مجھے یاد ہے، جی ٹی روڈ سے جب اوپر آ رہے ہوتے تھے، وہ راوی کا پل کراس کرتے تھے، تو جب داتا صاحب کے سامنے گزرتے تھے، وہاں فٹ پاتھ کے اوپر رات کو لوگ لائنوں میں سوئے ہوئے ہوتے تھے، ان کے اوپر ڈیزل اور بڑی بڑی ٹرک رات کو آتے تھے، ان کی سارا دھواں آ رہا ہے، ان کے اوپر گندگی ہے ساری اوپر۔ کبھی کسی نے نہیں سوچا ان کا کہ یہ بیچارے، یہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں۔ تو میں نے عثمان بزدار کو کہا، میں نے کہا وہ جو لوگ آپ نے دیکھے ہیں ان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک پناہ گاہ بنائیں، اور آپ یقین کریں کہ دنوں کے اندر اس نے پناہ گاہ بنائی، کیونکہ اس کے اندر درد تھی۔ اور پھر جو باقی کام ہو رہے ہیں پنجاب میں، یہ ہیلتھ کارڈ ہے، سب ڈرتے ہیں جی وہ ہیلتھ کارڈ میں اتنا پیسہ خرچ ہوگا۔ آپ یہ چیزیں جانتے ہیں کیونکہ میرا 15-20 سال مغرب میں گزرے ہیں۔ امیر ترین ملکوں میں ہیلتھ انشورنس نہیں دی جاتی مفت، امیر ترین ملکوں کی میں بات کر رہا ہوں، یونیورسل ہیلتھ انشورنس۔ ان کے اندر تھوڑے لوگوں کی مخالفت بھی تھی، وہ ڈرے ہوئے تھے کہ نہیں جی ہم سارے پنجاب کو ہیلتھ کارڈ کیسے دیں گے، کدھر سے پیسہ آئے گا۔ یہ میرا ایمان ہے، جب آپ اللہ کا کام کرتے ہیں پیسہ خود ہی آ جاتا ہے۔ آج عثمان بزدار 60% ہے پنجاب پاکستان کا، یہ انہوں نے پورا زور لگا رہے ہیں کہ سارے دسمبر تک ہر پنجاب کے شہری، ہر خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہو، ہیلتھ انشورنس ہو، کہ جب بھی کوئی خاندان میں بیمار ہوتا ہے تو کسی بھی گورنمنٹ ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکے۔ دیکھیں، آپ کے گھروں میں اگر بیماری کبھی خدا نخواستہ آئی ہو تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ جب گھر میں بیماری ہوتی ہے کس طرح کی بے بسی گھر میں ہوتی ہے۔ اب وہ سوچیں کہ جو غریب گھر میں جب بیماری ہوتی ہے
ایک بیماری کی بے بسی ہے، ایک پھر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے علاج کروانے کے لیے۔ یہ سوچ کے، یہ دیکھ کے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل میں نے بنایا تھا کہ ہمارے جیسے، میرے گھر میں اتنی تکلیف تھی کینسر کی، جب والدہ کو کینسر ہوئی تو تب میں نے سوچا غریب گھروں میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ کینسر کا علاج سب سے مہنگا علاج ہوتا ہے، تو غریب تو یہاں تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا کینسر کا علاج۔ یہ تھی سوچ کینسر ہاسپٹل کے پیچھے، اور ہیلتھ کارڈ کے پیچھے بھی یہی سوچ ہے۔ پختونخوا نے کیا، اب یہ پنجاب دوسرا صوبہ ہوگا کہ سال کے آخر تک سارے پنجاب میں ہیلتھ کارڈ جائے گا۔ ہر گھر میں، غریب گھر میں ان کو یہ اعتماد ہوگا کہ اگر کوئی بیماری ہوگی تو ہمارے پاس ایک کارڈ ہے، ہم جا کے علاج کروا سکیں۔ اور دوسرا، آج مجھے یہ خوشی ہوئی کہ کسان کارڈ، یہ آج ہم نے لانچ کیا، کسان کارڈ، یہ بھی پنجاب نے پہل کی ہے، ابھی کہیں کسی صوبے میں نہیں آیا۔ ہیلتھ کارڈ تو آ گیا پختونخوا میں، کسان کارڈ آج پنجاب نے پہل کی ہے کہ یہ اب جا کے کسانوں کی جو اب مدد ہوگی، ڈائریکٹ ان کو سبسڈی دی جائے گی۔ چھوٹے 97% پاکستان کا کسان چھوٹا کسان ہے، جب اس کی آپ مدد کریں گے تو ملک میں پیداوار بڑھے گی، ملک میں خوشحالی آئے گی۔ یہ پہلی دفعہ کسی نے پاکستان کے اندر اس چیز کا سوچا ہے۔ میں مبارک دیتا ہوں پھر آپ کو عثمان بزدار کہ آپ کی گورنمنٹ نے یہ چیز سوچی ہے۔